पटियाला जेल अलकादर ट्रस्ट केस और आज 9 मई के केस में भी प्रोसीडिंग हुई अंदर। अभी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। पहले तो इमरान खान साहब की बात सबसे अहम है, वो करके फिर अपनी एक बात मैं करना चाहूँगा 9 मई के हवाले से भी और 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी। इमरान खान साहब ने आज मुझे कहा कि आप ये बात ज़रूर कीजिए, अगर पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे हुकूमत हमलावर हुई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ज़ाहिर इशारा जो तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला आया है, जो हमारा हक़ था रिज़र्व सीट्स का, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल ना हुआ तो फिर वो एहतजाज की कॉल देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं होता तो फिर तो खुदा न खास्ता मुल्क अल्लाह ना करे सरजमीन बेआइन हो जाएगा, फिर तो एनार्की की सिचुएशन हो जाएगी। अगर आज फेडरल हुकूमत ये कर रही है शहबाज शरीफ की, ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे और उस पर अमल ना हो। अगर पाकिस्तान में चलना है तो यहाँ आईन पे अमल होना है। सुप्रीम कोर्ट सियासी मफादात की खातिर अगर हुकूमतें पार्लियामेंट के जरिए हमलावर होंगी, आज ये हुकूमत में है, कल कोई और होगा, हम होंगे, कोई और होगा। ये रविश गलत है, ये रविश नहीं होनी चाहिए। मुल्क में कुछ ना कुछ निज़ाम रहने दें, कुछ ना कुछ आईन पे अमल होने दें। आज भी हमारे दीन मने साहिबान के खिलाफ फैसला आया है, हम उस पर जो कानूनी चाराजोई होगी वो करेंगे। लेकिन 9 मई के हवाले से एक बात करके फिर मैं 8 फरवरी की बात करूंगा, इलेक्शन की। बड़ा 9 मई हो रहा है पिछले 1 साल से। इस कौम पे अब रहम करें, इस कौम पे रहम करें और इस मुल्क को आगे जाने दें। 9 मई पे इमरान खान साहब ने 1 साल पहले कहा कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाइए और उस पे 12 तर्जुमान ISPR उन्होंने भी 1-2-3 दफ़ा ये बात की है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो जब इमरान खान साहब कह रहे हैं और जब DGISPR बार बार मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या अमर माने है कि फेडरल हुकूमत जो 9 मई का ढंडोरा पीटते रहते हैं, आप खत लिखिए, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखिए और सुप्रीम कोर्ट को आप इस्तदा कीजिए कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाए। या तो फिर आप इस ढंडोरे को पीटना चाहते हैं लेकिन आप इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जिन लोगों ने अंदर जाके आग लगाई या नुकसान किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए, उनको मैं पार्टी से भी निकालूंगा। और अगर हमारे सामने फुटेजेस लाई गई, CCTV फुटेजेस लाई गई, तो हम उस पर माजरत करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा कि 1 साल से बेगुनाह अगर इमरान खान जेल में है तो साबिक वज़ीर आज़म को कॉलर से पकड़ के खींचना, क्या इस पे कोई माफ़ी मांगेगा? क्या इस पे कोई माजरत करेगा? क्या 25 करोड़ के लीडर की, साबिक वज़ीर आज़म की इज्जत नहीं होती? जिना हाउस तो मुकद्दम है, हमारा भी है, जो वहाँ थे उनका भी है। इसी तरह जो GHQ है वो एक नर्व सेंटर है पाकिस्तान के दिफा का, उसकी हिफाजत तमाम कौम पे लाजिम है। लेकिन साथ साथ 25 करोड़ अवाम जिस शख्स को वोट डालते हैं वो एक शख्स नहीं होता, वो 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों का तर्जुमान होता है। तो जो हुआ 9 मई को वो गलत था, रेंजर्स को नहीं भेजना था, करप्शन का केस था, नैब के लोग जाके गिरफ्तारी डालते, वो भी कानून के मुताबिक। इसलिए 9 मई एक ऐसा दिन है जो मैं अफसोस से आपको कहना चाहता हूं कि वो हमारा कारकुन, वो तहरीक इंसाफ का वर्कर जो सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से इमरान खान से जुड़ा, उसने जितना इमरान खान को डिफेंड किया, उस वर्कर ने उतना ही अपने मुल्क को और अपनी पाक फौज को डिफेंड किया। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बच्चों से ऐसा नहीं करते।
ایسا نہیں کرتے ان بچوں کے ساتھ. یہ وہ بچے ہیں جو پاکستان کی محبت پہ بڑے ہیں. ان کو انتشاری نہ کہیے, ان کو انتشاری نہ کہیے. یہ دہشت گرد نہیں ہے. یہ وہاں پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے رہیں جہاں کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا. پاکستان آج صرف بارڈر سے دفاع پہ مضبوط نہیں ہوگا. آپ کو ایک ایسی وائبرنٹ یوتھ چاہیے جو دنیا کے اس تمام پروپیگنڈے کا جواب دے سکے جو پاکستان کے خلاف, پاک فوج کے خلاف, یا اسلام کے خلاف, یا ختم نبوت کے خلاف, یا پاکستان کے آئین کے خلاف, پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے خلاف ہوتا ہے. اس کے لیے بغیر وردی کی فوجی ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ورکر اور پاکستان کا ہر محب وطن پاکستانی بچہ. آج بھی عمران خان جیل سے کیا کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کی رات سب نکلیں اور پاکستان کی جشن آزادی اس طریقے سے منائیں جس طرح منانا پاکستان کی شان ہے, جس طرح حق بنتا ہے. اور سیلیبریٹ کیجئے 14 اگست کی رات. عمران خان صاحب کی پوری قوم کو کال ہے کہ جس طرح ایک زندہ قوم اپنی جشن آزادی سیلیبریٹ کرتی ہے. اور ساتھ میں 8 فروری کی بات کرتا چلوں, ٹیکس دیتی ہے یہ قوم, اس ملک کے اصل وارث ہے یہ قوم. اس قوم سے الیکشن میں مشورہ لیا گیا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان پہ کون حکومت کرے گا. 2/3 اکثریت نے فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف اور عمران خان. اب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ الیکشن میں کیوں گئے جب آپ نے قوم کی نہیں ماننی تھی. یہاں چیف جسٹس صاحب پہ سوال اٹھتا ہے, محترم قاضی عیسیٰ صاحب پہ. قاضی صاحب, آپ کے حکم پہ الیکشن ہو گیا لیکن آپ کے حکم کو پورا نہیں مانا گیا, لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہیں مانا گیا. صرف الیکشن نہیں کرانا تھا, آزاد شفاف بھی کرانا تھا. اور جو فارم 47 سے حملہ ہوا ہے, آدھا مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے. آج بھی ہمیں اگر ہمارا مینڈیٹ ملتا ہے, سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے, جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, تو ہماری 178, یہ لفظ یاد رکھیے گا, میں ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں, 8 فروری کے الیکشن کے بعد 9 فروری کی صبح 178 فگر آ رہا تھا ہمارا. 17 فگر تھا میاں شہباز شریف صاحب کی جماعت کا. ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے. اس کے لیے ہم عدالت میں اپنی جدوجہد کریں گے اور پریس کانفرنسز, روڈ پہ, پارلیمان میں, میڈیا کے سامنے ہمارا پرامن احتجاج اور سیاسی ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملتا. اسی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد آ سکتی ہے اگر تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ ملے جو ایک قانونی آئینی پروسیس ہوگا. ہاں, یہ تحریک انصاف ڈونلڈ لو کے کہنے پہ عدم اعتماد نہیں لائے گی, امریکہ کے اشاروں پہ عدم اعتماد نہیں لائے گی. خیبر پختونخوا ہاؤس میں جس طرح سندھ ہاؤس میں ہوا تھا, خیبر پختونخوا ہاؤس میں کبھی بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ممبران کی زمینوں کی منڈیاں نہیں لگائی جائیں گی امریکہ کسی طاقت کی ایما پہ. ہوگا, انڈیجنس ہوگا, سب کے سامنے ہوگا اور دن کی روشنی میں ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے. اگر آپ نے تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے ادھر پاکستان کی جمہوریت برائے نام جمہوریت ہے. کسی کو بھی جس طرح ڈاکٹر پرچی لکھ کے دے دیتا ہے نا, یہ دوائی لو افاقہ آ جائے گا. آپ نے پرچی لی فارم 47 کی, لیکن وہ پرچی جیلی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر جیلی ہے. جیلی دوائی سے نہ مریض ٹھیک ہوگا اور نہ جیلی جمہوریت سے پاکستان ٹھیک ہوگا. آخر میں پھر یہ بات, 9 مئی سے آگے چلیں. جس نے گناہ کیا سزا ضرور دے, لیکن عدالت سے, ملٹری کورٹس نہیں, سویلین کورٹ سے. جس نے جرم کیا اس کو سزا ضرور ملے, لیکن قوم کو 9 مئی کا اسیر نہ بنائیں. عمران خان صاحب پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے, انا کہ کوئی ہمالیہ سے اترنا پڑے گا. یہ کہنا کہ آپ معافی مانگو, عمران خان سے کون معافی مانگے گا؟ معافی مانگنے کی تمنا کہیں پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, ہمیں پاکستان کی سالمیت کو بچانا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس جمہوریت کو حقیقی جمہوری کلچر دینا ہوگا. یہ پاکستان سے کب تک برین ڈرین ہوتا رہے گا؟ پاکستان کا بیسٹ دماغ ملک سے باہر جا چکا ہے. نوجوان کو کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. غریب آدمی, 40,000 کا ملازم, یہ کیمرہ مین سارے کھڑے ہیں. آپ مجھے بتائیے, اور جو کیمروں کی وسعت سے کروڑوں پاکستانی مجھے سن رہا ہے, 30-40 ہزار کا ملازم 25-30 ہزار کا بل کہاں سے دے؟ آپ تو بلاول صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم بی بی,
آپ تو کہتے تھے مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی مارچ کرتے تھے، اب آپ کس کے خلاف مارچ کریں گے؟ یہ جو 4 گنا مہنگائی بڑھ گئی ہے عمران خان صاحب کے دور کے بعد، یہی وہ چیز تھی جس سے عمران خان خبردار کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ مت کرو، پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ آج جیب میں آپ کے ہزاروں روپے ہوں گے لیکن کام اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ سیٹ صاحب کو کتنی نظر نہیں آ رہی، گورنمنٹ سیٹ نہیں دینا چاہ رہی، کچھ اتحادی آپ کے ناراض ہیں، کچھ پارٹی سے لوگ نکالے گئے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ صبح شیخ رشید صاحب نے 9 مئی کے واقعے میں یہاں پیش ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگست کا مہینہ بڑا اہم ہے، ایک بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کیا لگتا ہے شیخ رشید کو واپس اپنی اتحادی بنائیں گے، کیا کریں گے؟ ذرا یہ تھوڑی سی پارٹی کی پالیسی ہے وہ واضح کریں۔ شیخ رشید صاحب کابینہ کے ان ممبران میں سے تھے جو ہمیشہ غریب کی بات کرتے تھے اور قول اللہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے۔ میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے لمبا سٹینڈ لیا ہے۔ ان کا جو ایشو ہے میں عمران خان صاحب کے گوش گزار کروں گا۔ شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت حد تک وفا نبھائی ہے، انشاءاللہ خان صاحب اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔ سیٹ کی بات بتا دیں کہ گورنمنٹ آپ کو سیٹ نہیں دینا چاہ رہی۔ گورنمنٹ سے سیٹ مانگ کون رہا ہے؟ ہم تو سپریم کورٹ کے سامنے استدعا کر رہے ہیں۔ ہمیں مانگے تانگے کی حکومت لینی ہوتی تو اب عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہوتے، ڈیل کرنی ہوتی۔ ہم تو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ دیا تھا نا، آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو، تو آپ کے فیصلے کے خلاف بہت سے اداروں نے، الیکشن کمیشن نے، یہ سب نے جو کردار ادا کیا، آپ مجھے بتائیے کیا یہ آزاد شفاف الیکشن تھا؟ کیا چیف جسٹس صاحب نے اس الیکشن کا حکم دیا تھا کہ لوگوں سے کاغذ چھین لو، لوگوں کو اٹھا لو، لوگوں کو غائب کر دو؟ پارٹی سے نشان تو خیر چھین لیا گیا لیکن اس کے بعد جو ہوا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن اس پہ بنائیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ بہت شکریہ۔